بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول اور دجال کی ہلاکت کے کچھ عرصے بعد امام مہدی انتقال فرما جائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی نماز جنازہ پڑھائیں گے، بیت المقدس میں ان کا انتقال ہوگا اور وہیں مدفون ہوں گے۔ حضرت امام مہدی کی وفات کے بعد تمام کا تمام انتظام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں ہوگا اور زمانہ نہایت سکون اور راحت سے گزر رہا ہوگا۔ اس کے بعد ایک وحی نازل ہوگی کہ اے عیسیٰ، تم میرے بندوں کو کوہ طور کے پاس لے جاؤ، میں اب ایک ایسی قوم نکالنے والا ہوں جس کے ساتھ کسی کو لڑائی کی طاقت نہیں ہوگی۔ وہ قوم یاجوج ماجوج کی قوم ہوگی جو حضرت یافس بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوگی۔ اس سے یہ اندازہ ہوا کہ جو یاجوج ماجوج ہیں وہ انسانوں ہی میں سے ایک قسم ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس، ان کی اولاد جو ہے وہ یاجوج ماجوج کہلاتی ہے۔ ایک بادشاہ ذوالقرنین گزرے، وہ سفر کر رہے تھے کہ دو پہاڑوں کے درمیان ایک نہایت مستحکم اہنی اور دیوار قائم کر کے انہوں نے ایک راستے کو بند کیا۔ وہاں کے دراصل جو رہنے والے تھے انہوں نے شکایت کی تھی کہ یہاں پر ایک قوم ہے، یہ وقتاً فوقتاً آتی ہے اور بڑا فتنہ اور فساد پھیلاتی ہے۔ چنانچہ شاہ ذوالقرنین نے وہاں پر ایک آہنی اور مضبوط دیوار بنا کر ان کا راستہ بند کر دیا۔ قیامت کے قریب وہ دیوار ٹوٹ جائے گی اور یہ فتنہ فساد پھیلانے والی قوم نکل پڑے گی اور دنیا میں فتنہ اور فساد پھیلائے گی۔ اس کا تذکرہ قرآن کریم کی سورۃ کہف کی آیت 93، 94، 95، 96، 97 اور 98 کے اندر موجود ہے، یعنی کہ سورۃ الکہف کی آیت نمبر 93 سے 98 تک کی آیات جو ہیں ان کے اندر ان کا تذکرہ موجود ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو کوہ طور کی طرف لے جائیں گے اور اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالی جو ہیں اس یاجوج ماجوج کی جو قوم ہے اس پر کینسر کا مرض جو ہے وہ لگا دیں گے، جس کی وجہ سے یہ سب کے سب ختم ہو جائیں گے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ بڑی بڑی لمبی گردنوں والے پرندے بھیجیں گے جو ان کو اٹھا کر سمندر میں ڈال دیں گے، اور اس کے بعد پھر اللہ رب العزت ایک بارش کی وجہ سے ان کی ساری بدبو کو اور اس کو بھی ختم فرما دیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 40 یا 45 سال زندہ رہ کر مدینہ منورہ میں انتقال فرمائیں گے اور وہیں پر انہیں دفن کیا جائے گا۔ دوسری بات، مسائل کے حوالے سے سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا یا اسی طریقے سے میڈیا کی جتنی بھی اقسام ہیں یہ ذرائع ابلاغ کے بہترین ذرائع ہیں، لیکن بات ایسے ہی ہے جیسے کہ انسان اگر کسی گھوڑے پر سوار ہو اور گھوڑے کی لگام انسان کے ہاتھ میں ہو تو گھوڑا انسان کے تابع ہوتا ہے، وہ جہاں پر بھی لے کر جانا چاہے لے جا سکتا ہے، روکنا چاہے روک سکتا ہے۔ لیکن اگر گھوڑا سرکش ہو اور لگام بھی ہاتھ میں نہ ہو تو پھر گھوڑا تابع نہیں ہوتا بلکہ انسان اس کے تابع ہو جاتا ہے اور انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اسی طریقے سے قرآن کریم کے اندر بھی اگر دیکھا جائے تو اللہ تبارک و تعالی سورۃ الحجرات کے اندر فرماتے ہیں کہ دیکھو اگر کوئی بات تم تک پہنچے تو اس کے اندر تحقیق کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس بات کے پہنچنے پر تم کوئی ایسا کام کر بیٹھو کہ بعد میں تمہیں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے۔ اسی طریقے سے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ لوگ جو ہے راستوں میں بیٹھ جایا کرتے تھے، چوک چوراہوں پر بعض اوقات کچھ لوگ بیٹھ جاتے، کبھی کبھار اکٹھے ہو جاتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اکٹھے ہونے والے صحابہ کرام سے کہا کبھی ایسا مت اکٹھے ہوا کرو، مت ایسے بیٹھا کرو۔ تو صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم یہاں پر کبھی آ کر بیٹھ جاتے ہیں، گپ شپ آپس میں کرتے ہیں اور اسی طرح سے حال احوال ایک دوسرے کے معلوم ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے پتہ چلتا ہے کیا حالات و معاملات چل رہے ہیں، یعنی کہ ہمارا بیٹھنا ضروری ہے۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اگر ایسی بات ہے تو پھر راستوں کا حق بھی ادا کیا کرو۔
کہا جی کہ وہ کیسے ادا کریں؟ فرمایا اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو اور نیچا رکھا کرو، کسی کو ایذا اور تکلیف نہ پہنچایا کرو، سلام کرنے والوں کا جواب دیا کرو، اچھی بات کی تلقین کیا کرو، بری بات سے روکا کرو۔ یعنی کہ معلوم یہ ہوا کہ اس کے بھی آداب بتائے گئے۔ اسی طرح سے انسان کو گھر بیٹھے دنیا کے حالات معلوم ہو جاتے ہیں، تہذیبوں سے آگاہی ہو جاتی ہے، بہت سارا علم معلومات کی چیزیں جو ہیں وہ حاصل ہوتی ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ میڈیا جو ہے بہت فائدے کی چیز ہے، لیکن وہی گھوڑے والی مثال، اگر انسان کے اوپر جو ہے میڈیا خود حاوی ہو جائے اور انسان کے بس میں نہ رہے تو پھر نقصان ہوگا، اور اگر انسان کے بس میں ہو اور انسان اپنی مرضی سے استعمال کرے تو پھر انسان اس سے فائدہ حاصل کرے گا۔ اس لیے اس کے آداب اور اصول کو سیکھنا چاہیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، جس کو مارکیٹوں کے معاملات، حالات، اصول، ضوابط کا نہیں پتا، وہ ہمارے بازاروں کے اندر آ کر وہاں کے ماحول کو خراب مت کرے۔ اس لیے اگر ہم میڈیا کا استعمال کرتے ہیں تو ہر بات جس کا ہمیں علم نہ ہو اس پر کوئی کمنٹ نہ کریں، جس بات کا علم نہ ہو اس کو شیئر نہ کریں، ہر بات کو اچھی ہو بری ہو اس کو لائک نہ کریں، اس لیے کہ سب کچھ ہمارا کرنا جو ہے لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ، یہ اعمال نامے میں لکھا جاتا ہے۔ کوئی بات غلط ہے، مثلا فحاشی کی کوئی بات ہے، بے حیائی کی کوئی بات ہے، اس میں بے پردگی ہے، اس میں نامحرم کی کوئی تصویر ہے، اس میں میوزک ہے، اس میں موسیقی ہے، اور ہم اس کو شیئر کرتے چلے جا رہے ہیں، اس میں جو اس کو لائک کرتے چلے جا رہے ہیں، اس پر کمنٹ کرتے چلے جا رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ جائز نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے ہم کوئی ایک بات آگے شیئر کر دیتے ہیں، وہ کوئی بے حیائی کی بات ہے، کسی نامحرم کی وہ تصویر ہے، کوئی موسیقی کی وہ بات ہے، ہم نے تو ایک بٹن دبایا لیکن وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئی، کتنے لوگ اس کو سنیں گے اور دیکھیں گے، اور اس گناہ کے اندر ہم گناہ جاریہ گویا کہ وہ بن جائے گا۔ اسی طریقے سے ہر سنی سنائی بات جو ہے اس کو آگے نہیں پھیلانا چاہیے۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ بات کرنے والا کون ہے، ہمیں معلوم ہی نہیں کہ یہ بات جو لکھی گئی ہے یہ قرآن پاک کی آیت ہے یا نہیں، حدیث ہے یا نہیں، لکھا ہے لیکن ہمیں معلوم نہیں کیا واقعتاً ایسی بات ہے یا نہیں، اور ہم اس کو آگے پھیلانا شروع کر دیں، تو فرمایا کہ ایسا نہ کیا جائے۔ اسی طریقے سے میڈیا کا اگر استعمال کرنا ہے تو دو چیزیں اس کے اندر طے کر لی جائے۔ نمبر ایک، سرچ کیا کرنا ہے، نمبر دو، کتنا وقت کرنا ہے۔ جب ہم یہ کریں گے تو یہ ایسی ہی مثال ہے جیسے لگام ہمارے ہاتھ میں ہو، ہم پھر صرف اسی چیز کو دیکھیں اور سرچ کریں جو ہمارے کام کی ہے، اور اتنا ہی وقت کریں جتنا ہمارے پاس ٹائم ہے۔ جب وقت ختم ہو جائے یا مقصد پورا ہو جائے تو اس کو پھر چھوڑ دیا جائے، اس لیے کہ ہماری MBs، ہمارے پیسے جس جگہ پر خرچ ہو رہے ہیں ہمیں آخرت میں اس کا حساب دینا پڑے گا، یہ پیسہ کس جگہ پر خرچ کیا تھا۔ اسی طریقے سے بعض اوقات کمائی کی بات آتی ہے، میڈیا کے ذریعے سے کمائی کرنا، اگر وہ ویڈیوز ایسی ہوں یا تصاویر ایسی ہوں جو غیر شرعی ہیں، اس کے اندر موسیقی ہے، اس کے اندر بے حیائی ہے، تو کمائی بھی ناجائز اور حرام ہوگی۔ اسی طریقے سے جو آن لائن کاروبار کیا جاتا ہے اس میں اکثر و بیشتر جو چیزیں فروخت کی جا رہی ہوتی ہیں وہ بیچنے والے کے پاس موجود نہیں ہوتی، اور نہ ہی وہ اس کا مالک ہوتا ہے، صرف تصاویر اور اشتہار دکھا کر فروخت کرتا ہے۔ یہ مطلقاً جائز نہیں ہے، اس کے جواز کی صورتیں مفتیان کرام سے پوچھ لینی چاہیے۔ اسی طرح سے فوریکس ٹریڈنگ جو ہے، سونا، چاندی، کرنسی، گندم، جانور وغیرہ بہت ساری چیزوں کی خرید و فروخت ہوتی ہے، اس میں بھی تقریباً اگر دیکھا جائے جتنی بھی اس طرح سے فوریکس ٹریڈنگ جو ہے چل رہی ہیں وہ بھی شرعی اصولوں کے مطابق نہ ہونے کی وجہ سے جائز نہیں ہے۔ اکثر اوقات پیچھے کوئی چیز ہی نہیں ہوتی، صرف فگرز جو ہے انہی کو جو ہے آگے ہندسوں ہی کو آگے بیچا جا رہا ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ صرف اس بنیاد پر مطلقاً یہ جائز نہیں ہو جاتی۔ تو بہرحال ہمیں اپنے روزگار کے حوالے سے، ہمیں اپنے رزق کے حوالے سے دیکھنا چاہیے کیا چیز جائز ہے اور کیا ناجائز ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث مبارکہ ہے، فرمایا کہ اللہ پاک ہے اور پاک ہی چیز کو قبول کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے
ایمان والوں کو یہ حکم دیا ہے کہ ہم نے جو تمہیں رزق دیا اس میں سے پاکیزہ چیزیں کھایا کرو۔ اور پھر فرمایا نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے، ایک بندہ بڑا لمبا سفر کرتا ہے، بال اس کے بکھرے پڑے ہیں، بدن پر گرد و غبار ہے، ہاتھ اٹھا اٹھا کر یا رب کہہ کر دعائیں کرتا ہے، لیکن اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا لباس حرام، اس کی دعائیں کیسے قبول ہو سکتی ہیں؟ اس لیے ہمیں چاہیے روزگار، مال و دولت حاصل کرنے کے لیے جائز طریقہ حاصل کریں، جائز طریقہ اختیار کریں، ناجائز بلکہ شک والی چیز سے بھی بچنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی توفیق عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔